إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج तमाम किस्म की तारीफ हम्दो सना किबरियाई और बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हम सबको पैदा किया। उसके बाद दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया किराम पर और खुसूसन
ہمارے آخری نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اس وقت ہمارے ہندوستانی ماحول میں شادی بیاہ کا ماحول چل رہا ہے. روزانہ کہیں نہ کہیں شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے، اور اس شادی بیاہ کو ہماری شریعت نے نکاح کا نام دیا ہے. نکاح یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ہی عظیم عطیہ ہے، بہت ہی عظیم نعمت ہے. ہماری اور آپ کی زندگی میں خوشی و مسرت کا ذریعہ ہے، اور اس رشتے کے ذریعے سے ایک مرد ایک عورت میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک پاکیزہ زندگی گزار سکتے ہیں. ایسی زندگی جس میں ایک دوسرے کے لیے الفت و محبت، پیار اور ہمدردی کے جذبات پائے جاتے ہیں، جس کے تئیں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد، دکھ درد کے ساتھی بن جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر متعدد آیات میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں نکاح اور شادی بیاہ کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کے فائدے اور اس کے مسنون طریقوں کو ذکر کیا ہے. نکاح کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ روم کی آیت نمبر 21 کے اندر ارشاد فرمایا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے، تمہارے ہی جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، میاں بیوی تم دونوں کو بنایا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اس کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سکون حاصل کر سکو، ایک دوسرے سے فائدہ حاصل کرو، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بن جاؤ. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور اتنا ہی نہیں بلکہ ہم نے اس کے ذریعے سے تمہارے آپس کے درمیان الفت و محبت بنا رکھی ہے، الفت و محبت پیدا کر دی ہے. یہ جو ہم اور آپ میاں بیوی کے رشتے میں ایک دوسرے کے لیے پیار، محبت، الفت دیکھتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے ڈال رکھی ہے، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے. آپ دیکھیں، ایک عورت، ایک مرد کی جب شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد جب اس عورت کا شوہر باہر جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے دل کے اندر تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ آج سے پہلے جو مرد اجنبی تھا، جو عورت
ایک مرد کے لیے اجنبی تھے دونوں، لیکن شادی کے بعد ان دونوں کے درمیان اس طریقے سے محبت آ جاتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر رکھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نور کی آیت نمبر 32 کے اندر ارشاد فرمایا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ کہ تم میں سے جو مرد چاہے عورت غیر شادی شدہ ہیں ان کی شادی کرا دیا کرو، اور یہیں پر بس نہیں بلکہ تمہارے ماتحت میں جو لوگ رہنے والے ہیں، جو غلام ہیں، جو لونڈی ہیں، جو تمہارے ماتحت کام کرنے والے نوکر چاکر ہیں، اگر وہ بھی شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، وہ بھی نوجوان ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی ہے، تو یہ اس کے ذمہ دار جو اس کا مالک ہے، جو اس کا آقا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کی بھی شادی کرائے۔ اور آگے فرمایا کہ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر یہ لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شادی کی وجہ سے ان کو اپنا فضل عطا فرمائے گا، اپنے فضل سے ان کو رزق دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ تو یہ نکاح یہ ہماری شریعت کا حکم ہے، یہ نکاح یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ آپ تمام کے تمام انبیاء کرام کو دیکھ لیجئے، تمام کے تمام انبیاء کرام کی ذریت تھی، ان کے آل اولاد تھے۔ یہ خود ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ نکاح یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرد کو ایک عورت کے لیے، ایک عورت کو ایک مرد کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر ان کے درمیان جو جذبات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے نام کو نکاح، ان کو جو پورا کیا جاتا ہے ان کو نکاح کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی بیاہ کی طاقت رکھتے ہیں، جن کے پاس استطاعت ہے، اسے چاہیے کہ وہ شادی کرے، اس لیے کہ اس شادی کا فائدہ یہ ہوگا کہ شادی فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، یہ شادی تمہاری نگاہوں کی، تمہاری آنکھوں کی حفاظت کرے گی، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرے گی۔ ظاہر سی بات ہے انسان جب شادی کی عمر کو پہنچ جائے اور جب شادی نہیں ہوتی ہے تو اس جوانی کی عمر میں انسان بھٹکتا رہتا ہے، اس کی آنکھوں کے اندر شرارتیں سوچتی ہیں، اس کے اندر خواہشات نفسانی جاگ اٹھتی ہے، وہ تڑپ اٹھتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ جب تم شادی کی عمر پہ پہنچ جاؤ، تمہارے پاس شادی کی طاقت ہو، استطاعت ہو، تو تم اپنی بیوی اور ہونے والی بیوی کے خرچے کو اٹھا سکتے ہو، تو تم پر شادی فرض ہے، تم شادی کرو۔ اور شادی کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ تمہاری نظروں کی، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرے گی۔ اور آگے فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، جو انسان شادی کی طاقت نہیں رکھتا ہے، جس کے پاس شادی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھا کرے، اس لیے کہ روزہ یہ ڈھال ہے، یہ گناہوں سے بچانے کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے کہ ایک انسان جب روزہ رکھتا ہے انسان روزہ رکھے گا، جب دن میں بھوکا رہے گا تو آٹومیٹکلی اس کے اندر جو جذبات آتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں روزہ رکھنے کی وجہ سے کنٹرول ہو جائے گی۔ تو جو نوجوان شادی کی طاقت رکھتے ہیں ان کو شادی کرنے کا حکم دیا گیا، اور جو شادی نہیں کرتے ہیں انہیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حاضرین جمعہ، اگر ہم دور نبی کا مطالعہ کریں، سیرت نبی کو پڑھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، صحابیات کی زندگی کو دیکھیں، ان کے یہاں جو شادی بیاہ ہوا کرتے تھے ان کو دیکھیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کے یہاں شادی بیاہ کے نام پر، شادی بیاہ کے سلسلے میں ان کے یہاں صرف اور صرف 3 چیزیں پائی جاتی تھی۔ ان کے یہاں شادی کے نام پر صرف اور صرف 3 چیزیں پائی جاتی تھی۔ پہلی چیز ایجاب و قبول، شادی کرنے کے لیے ایک دوسرے کو قبول کرنا، اور دوسری چیز حق مہر،
شادی کے بعد بیوی کو مہر دینا یہ اس کا حق ہے. اور تیسری چیز شادی کے بعد نکاح کے بعد ولیمہ. یہ تین چیزیں دور نبی میں پائی جاتی تھی. صحابہ کرام کی زندگی میں ان کی سیرت کے اندر ان کے یہاں شادی بیاہ میں صرف اور صرف یہ تین چیزیں پائی جاتی تھی. اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے رسم و رواج کا کوئی وجود ان کے یہاں نہیں تھا. لیکن افسوس کہ آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے کا جائزہ لیں, اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر, آج ہمارے اس مسلم معاشرے نے, اس سوسائٹی نے شادی بیاہ کے اس پاک اور صاف ستھرے بندھن کو غیر رسموں اور باطل رسموں کی الجھنوں میں باندھ کر کے اس شادی بیاہ کے پاک رشتے کو مشکل کر دیا ہے. آج ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کے نام پر نہ جانے کس کس طریقے کے غلط رسموں کو ایجاد کر لیا گیا ہے, جس کا شادی بیاہ سے, جس کا اسلام سے کوئی تصور ہی نہیں ہے, جس کا اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے, دین میں کوئی تصور ہی نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے نے شادی بیاہ کے نام پر ان تمام کی تمام فضول رسموں کو ایجاد کر لیا ہے, جس کی بنا پر شادی مشکل ہو گئی ہے اور زنا کرنا آسان ہو گیا ہے. آج ہم دیکھیں, اپنے معاشرے کا جائزہ لیں, اور ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے موقع سے سب سے پہلی رسم جو ہمارے معاشرے میں ایجاد کر لی گئی ہے, اور وہ رسم نہیں ہے بلکہ میں آپ کو بتاؤں وہ ایک سنت ہے, وہ سنت طریقہ ہے, لیکن اس سنت کو پسے پش ڈال کر کے, پیچھے ڈال کر کے اس پر رسم کو حاوی کر لیا گیا ہے. اور وہ کیا چیز ہے؟ منگنی. منگنی کی رسم, جسے شریعت میں, ہماری شریعت کے اندر, اسلام میں خطبہ کہا جاتا ہے, اور اردو میں اسے پیغام نکاح کہا جاتا ہے, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شادی کے لیے رشتے کو ڈھونڈنا, کسی کے گھر میں, کسی کے یہاں اپنے لیے شادی کے رشتے کو بھیجنا کہ ہاں بھائی میں آپ کے گھر میں آپ کی بیوی, بچی, بہن, جو آپ کی بہن یا جو بھی ہو, اس طریقے سے ان سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو یہ ہماری شریعت میں اس چیز کا تصور ہے, اور صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ آپ شادی سے پہلے ہونے والی بیوی کو دیکھ لیا کرو, اس لیے کہ اس کو دیکھنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی. تو یہ ہے اسلام میں, اسلام کے اندر یہ چیز جائز ہے کہ شادی سے پہلے آپ ایک دوسرے کو دیکھا جائے, دونوں فریقین, جو دونوں لڑکے اور لڑکی کی طرف سے دونوں کے ماں باپ بیٹھ کر کے 1 سے 2 مرتبہ ملا جائے, شادی کی بات کر لی جائے, اگر رشتہ منظور ہو تو بات آگے بڑھے, ورنہ وہیں پر ختم کر دی جائے. تو شریعت کے اندر یہ چیز ہے. لیکن افسوس کہ آج ہمارے معاشرے نے اس دیکھنے اور دکھانے کے رسم کو اس طریقے سے بوجھ بنا دیا ہے, اور اس کو منگنی کی رسم میں تبدیل کر کے اتنا مشکل کر دیا ہے کہ آج اس منگنی کے پیچھے ہی, اس شادی اور دیکھنے دکھانے کے پیچھے ہی لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں. لڑکے والوں کی طرف سے نہ جانے کتنے لوگ آتے ہیں لڑکیوں کے پاس اور لڑکی کے گھر والے میں, اور وہاں آ کر کے رشتے کی بات کرتے ہیں, کھانے پینے کا ماحول ہوتا ہے, مجلسیں سجائی جاتی ہے, اور نہ جانے کس طریقے کے رسوم و بدعات کیے جاتے ہیں, جس کا شریعت سے کوئی تصور نہیں ہے. شریعت میں صرف اتنا ہی جائز ہے کہ آپ کسی کے گھر پیغام بھیج دیں, وہاں سے بات بن جائے, آپ شادی کر لیجئے. لیکن یہ منگنی کے نام پر اور طرح طرح کی غلط رسموں کا رواج دینا, اس کے لیے روپیے پیسے کا خرچ کرنا, اور طرح طرح کے کھانے اور پکانے کا انتظام کرنا, میرے بھائیو یہ شریعت کے اندر اس کا تصور ہے ہی نہیں ہے. اتنے روپیے خرچ کیے جاتے ہیں اس منگنی کی رسم کے اندر کہ کسی غریب گھر کی لڑکی کی شادی کرائی جا سکتی ہے. تو ہم نے اس رسم کو ایجاد کر کے شادی کو مشکل بنا دیا ہے. شادی کی جو شروعات ہونے والی ہوتی ہے, اس منگنی کی رسم کے ذریعے سے ہی ہم شادی کو مشکل اور بھدر بنانا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے اور آگے بڑھیے. اب جب منگنی ہو جاتی ہے اس کے بعد اور آگے چلتے ہیں, تو جب شادی کا وقت یا رشتہ وقت طے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اب بات آتی ہے تاریخ لینے کی, وقت متعین کرنے کی. ہاں بھائی اب کس دن کس ڈیٹ میں شادی کرنا ہے. تو اس کے لیے بھی ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے, گاڑی بھر کر کے لڑکے والے کی طرف سے لڑکی والے کے یہاں جاتے ہیں. بھائی کہاں جا رہے ہو؟ شادی کا ڈیٹ لینے جانا ہے. تو بھائی جو لڑکے کے گارجین ہیں 1-2 لوگ چلے جائیں کافی ہے, گھر کی 1-2 عورتیں چلی جائیں کافی ہے. یہ کیا پورے گاڑی بھرتے جاتے ہیں اور آرام سے جا کر کے وہاں کھا پی کر کے اس کے بعد رشتے کی تاریخ لے کر کے آتے ہیں. یہ کیا ہے میرے بھائیو؟ اسلام نے بالکل سمپل سا نکاح رکھا ہے, اور آپ اس شادی کے پیچھے طرح طرح کے رسم و رواج کو ایجاد کر کے بیچارے لڑکی والوں پر شروع سے ہی پریشر بنایا جاتا ہے, اور شروعات سے ہی ان کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ بیچارہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ آخر کرے تو کرے کیا.
اس کو تو اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے بیچارے کو، تو وہ ان تمام کے تمام اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح محنت و مشقت کرنا شروع کر دیتا ہے اور روپے پیسے کو جوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ شادی کی تاریخ لینے کے لیے ہمارے یہاں اس کے پیچھے بھی پتہ نہیں کتنے کتنے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں اور کتنی کتنی دعوتیں اور کتنے کتنے لوگوں کو کھانے کھلائے جاتے ہیں، اور یہیں پر بس نہیں ہوتا ہے۔ اور آپ تھوڑا اور آگے چلیں، اب یہ بات بھی ہو گئی کہ شادی کی تاریخ بھی پکی ہو گئی۔ اب جب تاریخ کا وقت، شادی کا وقت قریب آتا ہے تو شادی سے 1-2 دن پہلے ہمارے یہاں ایک اور رسم ایجاد، وہ کیا ہے؟ مہندی اور ہلدی کی رسم۔ مہندی اور ہلدی کی رسم جو شادی سے 1-2 دن پہلے منائی جاتی ہے، اور آپ دیکھیں اس مہندی اور ہلدی کی رسم میں ہی نہ جانے کتنے قسم کے کھانے بنائے جاتے ہیں اور قسم قسم کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور ایک دوسرے کو نہ جانے کس کس قسم کے کپڑے وغیرہ پہنائے جاتے ہیں، کپڑے وغیرہ دیے جاتے ہیں۔ اور یہیں پر بس نہیں ہوتا ہے، یہ دیکھیے ایک تو یہ فضول رسمیں ہے ہی ہے، اس رسم کے اندر بھی نہ جانے کس کس طریقے کی حرام اور غلط کاموں کو انجام دیا جاتا ہے۔ جب ہلدی اور مہندی کی رسم کے لیے مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، مجلسیں سجائی جاتی ہیں، اس کے اندر وہ تمام کے تمام لوگ آتے ہیں، گھر کے مرد ہو، گھر کی عورتیں ہوں، اڑوس پڑوس کے مرد ہو، اڑوس پڑوس کی عورتیں ہوں، نوجوان مرد ہو، نوجوان عورتیں ہوں، وہ تمام کے تمام لوگوں کا اکٹھا جمع ہونا ہوتا ہے۔ اور یہیں پر نہیں بلکہ پھر آ کر کے وہ چاہے مرد ہو، لڑکے ہو، لڑکیاں ہو، وہ تمام ایک دوسرے کو ہلدی وغیرہ لگاتے ہیں، ایک دوسرے کو مہندی وغیرہ لگاتے ہیں۔ اور اس کے آگے بڑھیے، اتنا ہی نہیں ہوتا ہے بلکہ اس ہلدی اور مہندی کی رسم کے اندر فوٹوگرافی وغیرہ ہوتی ہے، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، ان تمام کی تمام چیزوں کو سوشل میڈیا کے اوپر نشر کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ اسلامی اور مسلمانی گھروں کا معاملہ ہے، میں کسی غیر مسلم گھروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ہمارے مسلم سماج کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے مسلم سماج کے اندر اس قسم کی حرکتیں کی جاتی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں رسوم و بدعات کی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ ہمارے اوپر ہے کہ آخر ہم نے اس آسان سے دکھنے والی شادی، آسان سے دکھنے والے نکاح کے رشتے کو کتنا مشکل بنا دیا ہے، اور کس قسم کے رسم و رواج کے بندھن میں باندھ کر کے ہم نے اسلام کے اوپر ایک کالا دھبا لگا دیا ہے۔ یہیں پر بس نہیں ہوتا ہے، اور آگے چلے۔ اب ہلدی اور مہندی کی رسم بھی ختم کر دی جاتی ہے۔ منانے کے بعد جب شادی کا دن آتا ہے اور شادی کے لیے جب ہمارے دلہے صاحب بارات لے کر کے جاتے ہیں تو اکیلے نہیں جاتے ہیں، اپنے پیچھے بارات، جو ہمارے معاشرے میں بارات کہا جاتا ہے، وہ 400-500 جو بھی ہو، وہ تمام کے تمام دوستوں کو لے کر کے جاتے ہیں۔ کیا بھائی یہ کیا ہے؟ تو بارات ہے۔ اور پہلے سے ہی ہمارے معاشرے میں لڑکی والے کے گھر فون کر دیا جاتا ہے کہ ہم 400 500 200 یہ اتنے لوگ آپ کے گھر آ رہے ہیں، آپ کی بیٹی سے شادی کرنے آ رہے ہیں، آپ کے مہمان بننے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ میرے ان مہمانوں کے کھانے کے انتظامات کیجیے۔ اور یہی نہیں بلکہ کھانے میں ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ ہمارے فلاں مہمان نے اس کھانے کی فرمائش کی ہے، ہمارے فلاں رشتہ دار نے اس کھانے کی ڈیمانڈ کی ہے، ہمارے فلاں صاحب ہے، ان کو بی پی کی بیماری ہے، ان کو شوگر کی بیماری ہے، تو ان کے لیے اس طریقے کے کھانے پکائے جائے، ان کے لیے اس طریقے کے کھانے پکائے جائے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں بارات کے نام پر لے کر کے جاتے ہیں، اور بیچارے لڑکی والے کے اوپر وہ بیچارہ مجبور ہے، بیچارہ لڑکی کا باپ ہے، وہ آپ کے اس کھانے کے رسم کو پورا کرنے کے لیے، آپ کے ڈیمانڈ کے کھانے کو پورا کرنے کے لیے وہ نہ جانے اپنے گھروں کو گروی رکھ دیتا ہے، اپنی زندگی بھر کی کمائی کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، وہ بینک سے لون لے لیتا ہے، اپنے گھروں کو بیچ دیتا ہے، اپنی کھیتیوں کو بیچ دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ آ کر کے وہاں سے کھانا کھا کر کے آتے ہیں، اس کے بعد بھی ان کے کھانوں میں نقص اور کمی نکالتے ہیں کہ کھانے کے اندر یہ کمی رہ گئی، کھانے کے اندر یہ نہیں مل پایا۔ میرے بھائیو، یہ کیا ہے؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہم نے اور آپ نے شادی بیاہ کے اندر غلط رسم و رواج کو، اس کے بندھن کو باندھ کر کے شادی اور نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ وہ بیچارہ لڑکی کا باپ بیچارہ مجبور ہوتا ہے، کرے تو کیا کرے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، سماج و معاشرے کو منہ دکھانا ہے، اگر اس نے پورا نہیں کیا تو سماج اس کو جینے نہیں دے گا، وہ سماج اس کو تانے دیں گے کہ بھائی آپ نے اپنے وقت میں ہمارے ٹائم میں اپنا کھا لیا، اور آپ کی باری آ رہی ہے تو آپ کھلا نہیں رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، یہ بارات کا رسم اسلام کے اندر تصور اس کا نہیں ہے، اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے 11 شادیاں کی ہیں، آپ نے اپنے بچوں کی شادیاں کی ہے، صحابہ کرام نے شادی کی، ان تمام کے تمام کسی کے شادی کے اندر بارات کا سسٹم نہیں ہے، بارات کا رسم و رواج نہیں ہے۔
میرے بھائیوں، میں نوجوانوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ جنہوں نے ابھی شادی نہیں کی ہے کہ آپ اپنے جگروں کو مضبوط کریں، اپنے دل کو مضبوط کریں اور ابھی سے عہد کریں کہ جب ہم شادی کریں گے تو شادی کے اندر بارات کے سسٹم کو نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ یاد رکھیں اگر آج آپ بارات لے کر کے جائیں گے تو کل آپ کے گھر پہ بھی آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی کی شادی میں بھی بارات آنے والا ہے، تو اگر آپ اس رسم کو ختم نہیں کریں گے تو یہ آپ کے اوپر بھی آنے والا ہے۔ اور یہیں پر بس نہیں ہوتا ہے، اور آگے چلیے، بارات کے ساتھ ساتھ گانے بجانے کا ماحول، یہ میوزک اور نہ جانے کیا کیا جو بھی گانے کے آلات آتے ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں وہاں موجود ہوتی ہے، جس کو ہماری شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ موسیقی، گانے بجانا یہ ہماری شریعت میں حرام ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی شادی کے اندر اچھے خاصے نمازی ہوتے ہیں، اللہ کے پرہیزگار بندے ہوتے ہیں، میں نے ان کی شادیوں کے اندر بھی گانے بجانے کے سسٹم کو دیکھا ہے۔ میرے بھائیو، حرام کام آپ اس کو شادی بیاہ کے اندر کر رہے ہیں، مسجدوں کے سامنے سے گزرتے ہیں تو شادی بیاہ کے ساتھ اس گانے بجانے کو لے کر کے جاتے ہیں، کیا ماجرا ہے میرے بھائی؟ شادی کرنے جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں آپ؟ تو یہ بارات کا رسم۔ اسی طریقے سے ایک اور رسم جس نے ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رکھا ہے، جو ہمارے معاشرے کا ایک ناسور زخم بن چکا ہے، جو مٹنے کا نام نہیں لیتا ہے، جسے جہیز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جہیز، جہیز کیا ہے؟ وہ سامان، وہ گاڑی، وہ روپیہ، وہ پیسہ، وہ بنگلہ، وہ اے سی، وہ فریج، وہ کولر، وہ تمام کے تمام گھر کے اخراجات، گھر کی ضرورتوں کے سامان جو بیچارے لڑکی والے کے اوپر ہمارے سماج نے، ہمارے معاشرے نے، ہمارے سوسائٹی نے بوجھ ڈال دیا ہے کہ آپ کو یہ تو دینا ہی پڑے گا، اور یہ تو سماج اور معاشرے کا معاملہ ہے۔ آج تو ایسا ہو گیا ہے کہ سامنے سے ڈیمانڈ آتی ہے کہ لڑکے صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کو شادی میں گاڑی چاہیے، ان کو شادی میں یہ چاہیے، وہ چاہیے، اس قسم کے آلات چاہیے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں میرے بھائیوں کیا ہے؟ آپ لڑکے لڑکی کی شادی کر رہے ہیں یا ان کو آپس میں بیچ رہے ہیں؟ یہ کیا خرید و فروخت ہو رہا ہے یہاں؟ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ وہ بیچارہ مجبور اور غریب باپ مشکل سے کچھ پیسے اکٹھا کر کے ایک بیٹی کی شادی کر رہا ہے، اس کے پاس اور بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، اگر وہ تمام کی تمام ضرورتیں اپنی پہلی بیٹی میں ہی تمام کے تمام اخراجات کو ختم کر دے گا تو بقیہ بیٹیوں کے لیے کیا کر پائے گا بیچارہ وہ؟ یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، یہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے مسلم معاشرے کا حال ہے میرے بھائیوں۔ تو نوجوانوں کے ساتھ ساتھ وہ تمام گارجین حضرات جو باپ ہے کسی لڑکے کے، کسی لڑکی کے باپ ہے، ان تمام کے تمام لوگوں کو، اور خاص طور پہ ہم مسلمانوں سے کہنا چاہوں گا کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سماجی طور پر، معاشرتی طور پر آپ ایک میٹنگ بنائیں، اس کے اندر اس چیز کو رکھا جائے کہ آج کے بعد ہم نہ کسی شادی کے اندر بارات لے کر کے جائیں گے اور نہ کسی شادی کے اندر بارات کو آنے دیں گے۔ اس طریقے سے جو جہیز وغیرہ کی رسم ہے، ان تمام کی تمام رسموں کو ختم کرنا ہوگا، اور اس کے لیے سماجی طور پر تمام کے تمام لوگوں کو آگے آنا ہوگا، تبھی جا کر کے یہ چیز ختم ہوگی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنے معاشرے سے، اپنے سماج اور سوسائٹی سے شادی بیاہ کے غلط رسموں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اپنے دل کے اوپر پتھر رکھ کر کے، اپنے سماج اور سوسائٹی کی مخالفت کر کے، اپنے گھر والوں کی مخالفت کر کے سنت کے مطابق شادی کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاشرے سے جہیز اور بارات اور اس کے علاوہ جو بھی شادی بیاہ کی رسمیں ہیں ان رسموں کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سنت کے مطابق شادی بیاہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو بغیر جہیز، بغیر بارات اور اس کے علاوہ سنت طریقے سے شادی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر الاولين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔